الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدو ولا طيرة ولا سفرة ولا هامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، یا جس چیز کے بارے میں ہر ایک کے زبان پر چرچا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، یا کسی شہر کا رہنے والا ہو، یا کسی ملک کا رہنے والا ہو، یعنی کہ ساری دنیا کے اندر ہر فرد بشر کے زبان پر جو ایک چیز آج کل گردش کر رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کرونا وائرس. ہر شخص اس بات کو مان چکا ہے اور سن چکا ہے کہ یہ ایک وبائی بیماری ہے جو لوگوں کے پاس آتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے. ایک ڈر ہے، انسان اپنے آپ کو ہراساں محسوس کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایک قید اور بند کی زندگی گزارنے لگا ہے. بالکل ایسی بیماری جس کا لوگوں نے آج تک تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم لوگ ایسی بیماری کے تحت ایسا گر جائیں گے، ایسا قید و بندش میں آ جائیں گے جس کا کسی نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا. اور پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو طریقے ہیں، چاہے وہ مساجد کا بند کر دینا ہو، چاہے جمعہ کی نماز کو موقوف کر دینا ہو، یا اس طرح کے دوسری جگہوں پہ نکل کر کے بھیڑ بھاڑ جمع کر کے ایک ساتھ کا چلنا پھرنا ہو، یا اس طرح سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہو، تمام چیزوں پر روک لگا دی گئی، تمام چیزوں پر بین کر دیا گیا، اس لیے کہ اس بیماری کی دہشت، اس بیماری کی وحشت انسانوں کے قلب و جگر میں ایسی سما گئی کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ پہلے ہی اطلاع فرما دی تھی کہ لوگوں، جب دنیا کے اندر گناہ پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، کھلا فحاشی ہونے لگے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، تو قریب وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوگا جس کی بنیاد پر تمام انسان اس میں خوف و ہراساں رہے گا اور ڈرا ہوا محسوس کرے گا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کو بھی ترک کر دے گا. آج وہ دور ہے میرے دوستوں،
آج جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. مسلمان اس دنیا کے اندر کثیر تعداد میں ہے، لیکن میرے دوستوں سب سے زیادہ ڈر اور دہشت جس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ مسلمان کے دل میں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. بیماری ہے، اس کو بچنا بھی چاہیے اس سے، اور جو بھی تدبیر علاج ہے وہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہمارا جو عقیدہ توحید ہے ہم اس توحید کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اس کے دامن کو پکڑ کر کے تھام کر کے رکھنا چاہیے. ہم کو کسی بیماری اور کسی اس طرح کے حالات سے ہم کو کوئی صلح نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے مصیبتیں نازل ہوں گی، اتریں گے، اور وہ ایسی مصیبتیں ہوں گی کہ اس دنیا میں تو انسانوں کے پاس رہیں گے ہی رہیں گے، لیکن بے آب و گیا جنگلات تک کے یہ آسمانی آفتیں اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیں گے. لَيُشْرِكَنَّ اللَّهُ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا. کیا؟ کہ یہ بیماریاں عام ہو جائیں گے. ان یصب علیکم، کہ یہ بیماریاں ایسی پھیلیں گی لوگوں پر کہ ان یصب علیکم شر من السماء، کہ اللہ کی جانب سے آسمان سے یہ بیماریاں اتریں گی، اور حتی یبلغ الفواتی، کہ وہ جنگلات تک کے اس ماحول کو پھیلا دیا رکھ دیا جائے گا. آج وہی حالات، اتنا انسان کسی معاملات میں نہیں ڈرا تھا. اس سے بڑی بڑی جنگیں اور جہاں پرمانو بم گرائے گئے تھے تو پوری دنیا کے اندر اتنا نقصانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور لوگ اتنے ڈر اور دہشت میں نہیں تھے جتنا کہ اس کرونا وائرس کی بنیاد پر انسان ڈرا ہوا ہے. میرے دوستو اس کی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہے. ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ توحید کا جو دامن ہے وہ ہم کو مضبوطی سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس بیماری کی انتہا موت ہے، اور مومن موت سے نہیں ڈرا کرتا. مومن موت سے ہرگز نہیں ڈرا کرتا. وہ تو انسان موت کے لیے جو ڈرتا ہے جس کے لیے کوئی آخرت کی تیاری نہیں ہوتی ہے. مومن تو ہر وقت وہ تیار ہوتا ہے کہ جب بھی موت آئے ہم اس کو اپنے گلے سے لگا کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ایک مومن انسان اس دنیا سے جلدی رخصت ہونے کی تمنا ہوا کرتی ہے. وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے بے چین اور بےتاب ہوا کرتا ہے. لیکن ڈر کس بات کا؟ کون سی چیز آئی اور مسلمانوں کو ڈرا کر کے رکھ دیا، اس کو ہراساں کر دیا، اور قید و بندش کے اندر اس کو زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آ سکتی اور نہ کسی جان کے اوپر آ سکتی ہے، لیکن کون سی مصیبت اس کے اوپر آئے گی، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے جان، من قبل ان نبرأها. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کو یا اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی میں نے اس چیز کو جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت پر جب یہ انسان ایسی ایسی حرکتیں کریں گے تو میں ان کے اوپر ایسے طرح کے عذابات نازل کر دوں گا. کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اس دنیا میں مصیبت کے طور سے نہیں آ سکتی. اب ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کام کیا ہے میرے دوستو؟ رجوع الی اللہ ہے. اللہ سے
लौ लगाना है, अल्लाह से खशियत पैदा करना है, अल्लाह से डर को पैदा करना है। जब हमारे सीनों में मेरे दोस्तों डर आएगा तो हम तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले बनेंगे, और उसी के साथ साथ हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में नमाजों को पढ़ने वाले होंगे। रोजमर्रा के जो गुनाह हमारे हमसे सरजद होते हैं उस गुनाह को हम छोड़ने वाले बनेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसे भी हालात में, ऐसे भी माहौल में अगर हम इस बात से नहीं वाकिफ हुए तो समझ लो कौन सी मुसीबत इंसान पर आ पड़ेगी जब इंसान अपनी आंखों को खोलेगा। बच्चे से भी मालूम करो, आपको सुनाएगा कि वायरस क्या है, इससे क्या नुकसानात हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। पूरी दुनिया के हर फर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इत्तला दे दी है कि मुसलमानों, तुम जाग जाओ और मेरी तरफ रुजू कर लो तो तुम्हारे लिए सलामती है, वरना फिर हमारे लिए तो बहुत आसान है कि जब दुनिया के अंदर बुराइयां आम होती हैं तो मैं कोई न कोई चीज दुनिया के अंदर भेज ही देता। बीमारी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी ये नहीं बताया, ये कभी कुरान में नहीं फरमाया कि तुम मेरी बीमारियों से ऐसे डरो कि मस्जिदों को आना छोड़ दो, इबादत गाहों को छोड़ दो, वीरान कर दो। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कोई मसाइब, कोई तकालीफ, किसी तरह की कोई बीमारियां पेश आती थी, लोग सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करते थे और मस्जिदों को आते थे, अल्लाह के सामने इबादतें करते थे। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये क्या है? ये हमारे अमाल की नहुसत है कि हमसे मस्जिदों का आना जाना छोड़ा जा रहा है, जबकि ये बताया कि जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे वो पक्का और सच्चा मोमिन होता है। लेकिन हम तो आज मस्जिद से भागे जा रहे हैं, मस्जिद में आते हुए कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये कौन सा वबाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबके सरों पर नाफिज कर दिया है। बस ऐसे मौके पर हमको एक एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस्लाम का जो दामन है वो मजबूती के साथ पकड़ना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा फिल इस्लाम, कि इस्लाम में कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं होती। इस्लाम में छुआ और छूत कबूल नहीं करता, नहीं मानता, लेकिन हाँ इसकी तदबीरें हैं और इसकी तदबीरों को अपनाना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में यह आम था कि अगर किसी को जर्रा बराबर कोई बीमारी लाहिक होती थी तो उस शख्स को घर से बाहर कर दिया जाता था और कहते थे कि अगर इसको हम छू लेंगे तो ये बीमारी हमको पकड़ लेगी, अगर हम इससे बात कर लेंगे तो ये बीमारी हमको पकड़ लेगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला क़ियरता वला सफरता वला हामता, कि ये मुताद्दी चीजें और मनसूस चीजें इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ करती। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने फरमाया जब, तो एक सहाबी खड़े हुए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीमारी मुताद्दी तो नहीं होती है, यानी एक दूसरे से लगने वाली तो नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे ऊंट चरागाह में चरा करते हैं, घास को खाया करते हैं, और किसी एक ऊंट को अगर खारिश हो जाती है, खारिश खुजली की बीमारी पैदा हो जाती है, बाल झड़ने की बीमारी पैदा हो जाती है, तो हम देखते हैं कि तमाम ऊंटों को वो चीजें पहुंच जाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ऐसा होता है, अगर एक बीमारी दूसरे को लग रही है तो ये बताओ, फमन अजरबल अव्वल, तो पहले को किसने दिया है? अगर एक को लगी तो पहले की बीमारी कहां से आ गई, उसका भी तो रास्ता बताओ। हम और आप अंदाजा करते हैं, बीमारियां दो तरीके की होती हैं, एक ऐसी बीमारी जो फैलने वाली होती है और एक ऐसी बीमारी जो फैलती नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह